اس کے علاوہ ایک اور کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں بھی مذکور ہے یہ واقعہ. میں پہلے بھی اس واقعے کو اب دوستوں کے سامنے پیش کر چکا ہوں کہ علی مرتضیٰ علیہ السلام کے رکاب میں ان کے ایک صحابی کا بازو کٹ گیا. بازو کٹا تو وہ بڑے دلیر لوگ ہوتے تھے اس زمانے میں، بڑے شجاع اور بڑے پیڑے لوگ ہوتے تھے. اس نے اپنا بازو دوسرے ہاتھ میں پکڑا اور پیچھے خیمے میں جہاں امام موجود تھے وہاں لے آیا اور بڑے ایسے مسکراتے مسکراتے مولا کے سامنے کہا کہ مولا میرا یہ ہاتھ کٹ گیا ہے. تو مولا نے اس کی اس دلیری اور شجاعت کو دیکھتے ہوئے کہا کہ ادھر لیا. اس کا بازو پکڑا. شاید امام حسن اور دوسرے احباب بھی موجود تھے، تو امام حسن کو انہوں نے کہا کہ اس کا بازو جوڑیں ساتھ، اس کے بدن کے ساتھ جوڑ کے اوپر کپڑا ڈال دیں. ظاہراً تو انہوں نے شاید ممکن ہے 2 رکعت نماز بھی پڑھی ہو، احتمال ہے. پھر انہوں نے تھوڑا سا ورد کیا اور اس بازو پہ پھونکا اور کہا کہ کپڑا ہٹا دیا. کپڑا ہٹایا تو اس کا بازو جڑا ہوا تھا. بڑا خوشحال ہوا، بڑا ہی اس کے ذہن میں. پھر امام نے کہا جاؤ راہ خدا میں پھر سے جہاد کرو، جنگ کرو. وہ جا ہی رہا تھا کہ پھر اس کے ذہن میں شیطان نے یہ بات ڈالی، وسوسہ کیا کہ یہ کیا ہے بھائی، ایسا کبھی ہوتا نہیں ہے، اس طرح بازو لگتے نہیں ہیں، کٹے ہوئے بازو کبھی جڑے نہیں ہیں، یہ کیا ہے؟ ہو نہ ہو یہ کوئی جادو ہے. اور مزے کی بات ہے جادو کے بارے میں پہلے زمانے سے جادو اور سحر کے بارے میں منفی رجحانات انسانوں میں موجود تھے. یہ کام ہمیشہ بھائی شیطانوں کا کام ہوتا ہے، غلط لوگوں کا کام ہوتا ہے، جو انسانوں کو تکلیف دیتے ہیں، جو انسانوں کو مشکل میں ڈالتے ہیں، جو انسانی معاشروں کو خراب کرتے ہیں. تو ایک منفی رجحان جادو اور سحر کے بارے میں بہت پہلے سے موجود ہے. تبھی وہ کسی کو اگر ساحر کہا جاتا تو وہ اس کے بارے میں اچھی نظر لوگ نہیں رکھتے. تو اس کے ذہن میں آیا کہ یہ کیا سر. تو وہ تھوڑا سا آگے جا کر واپس آ گیا، یا مولا آپ نے کیسے میرا بازو جوڑا ہے. تو امام نے جیسے ہوتا ہے بھائی آپ کا بازو جڑ گیا ہے، آپ جائیں اپنا کام کریں، یہ خدا کی رحمت ہے، فضل و کرم ہے خدا کا، اللہ کا، کہ اس کے اپنے طریقے ہیں، وسائل ہیں، سلسلے. پر اس کے ذہن سے یہ بات نہ جا رہی تھی، ضد کر کے. تو اس نے آخر اتنی ضد کی کہ مولا نے فرمایا کہ میں نے اور کوئی زیادہ نہیں کہا، میں نے سورہ حمد پڑھی ہے اور یہ آپ کا بازو جڑا ہے. یہ سن کر جو ہے وہ تھوڑا اور بھی بگڑ گیا. اس نے ایک تو کی سورہ حمد سے ایک اس طرح کی، یعنی ہماری اس نے احانت امیز انداز بھی اپنایا. کہا نہیں ایسے نہیں ہے، اب صحیح والی بات بتائیں مجھے. ضدی بندہ تھا جیسے بھی تھا، جیسے اس کے وہ جسور قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ تو ایسے ہی اپنے اس پہ ڈٹ گیا. تو پتہ نہیں شاید اس نے یہ پھر کہا یا پھر مولا نے اس کو دوبارہ وہ پڑھ کے دیا. اب یہ پتہ نہیں اتنی تفصیل ڈیٹیل کیا ہے نہیں، کیونکہ یقیناً اس قسم کی باتوں کی بہت ڈیٹیل ساری موجود نہیں ہو.
تو بالآخر یہ ہوا کہ بھائی اس کے کہنے پر یا اس کی درخواست پر کہ اگر اتنی ہی مؤثر ہے تو آپ پھر سے پڑھیں اور میرا بازو گر جائے یا نہ رہے یا تو حضرت نے شاید پھر سے اس کے سامنے سورہ حمد پڑھ دی اور اس کا بازو گر گیا. پھر اس کو اطمینان ہوا کہ نہیں بات ٹھیک تھی. ہیں جی سورہ حمد میں یہ معجزہ آپ کہہ لیں موجود ہے.